السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ خندق کی جنگ جیتنے کے بعد آلموسٹ 6 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو ایک خواب آتا ہے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب ایک سچا خواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں۔ وہ اپنا ایک ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے۔ ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں وضو کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو شروع کرتے ہیں تو صحابہ اکرام نیچے اپنے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہ گرے۔ اب یہ سارا منظر ایلچی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جا کے مشرکین مکہ کو بتاتا ہے کہ میں بہت بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے کیس و کسریٰ کے بادشاہوں تک دیکھا ہے، ان کی عوام ان کی رعایا اپنے بادشاہ کا اتنا عزت و احترام نہیں کرتے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے صحابہ عزت و احترام کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کی ناک کٹ جائے گی اگر انہوں نے مسلمانوں کو مکہ کی طرف آنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے مکہ والوں سے بات کرو، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا خاندان مکہ میں اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا حضرت عثمان غنی کا خاندان سٹرونگ ہے مکہ میں۔ ان کا خاندان تھا بنو امیہ۔ بنو امیہ خاندان ایک بہت سٹرونگ اور مال و دولت والا خاندان تھا۔ حضرت عثمان غنی مکہ والوں کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن مشرکین مکہ ان کو قید کر لیتے ہیں، اور صحابہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے اپنے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے موت کی بیعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کا ہم بدلہ نہ لے لیں، اور یہ بات مکہ والوں کو پتہ چلتی ہے تو مکہ والے ڈر کے حضرت عثمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے اپنا ایک ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے ہیں معاہدہ کے لیے۔ اب معاہدہ طے پاتا ہے، اور ان میں یہ 3 شرطیں رکھتے ہیں مکہ والے کہ اس سال آپ مکہ میں نہیں آئیں گے، اگلے سال آپ عمرہ کے لیے مکہ آ سکتے ہیں۔ نمبر 2، 10 سال مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مکہ سے جو بھی شخص مسلمان ہوگے مدینہ کی طرف آئے گا تو مدینہ والے اس کو مکہ واپس کریں گے، لیکن جو سا مدینے سے مکہ کی طرف جائے گا مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری شرائط ون سائیڈڈ شرائط تھی، تو کسی بھی صحابہ کو یہ شرائط منظور نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے۔ صحابہ اکرام چپ کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ آپ تو قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے ہو، قربانی کا جانور آپ ذبح کرو اور اپنا احرام کھولو، ہم مدینہ کی طرف واپس چلتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نہیں سنتے، وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سنی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، لیکن کوئی بھی صحابہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ نکلتے تو اپنی ایک بیوی کے ہمراہ قرآن اندازی کر کے نکلتے۔ اس دفعہ ام سلمہ کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں، آ کے وہ سارا قصہ ام سلمہ کو بتاتے ہیں، تو ام سلمہ ایک زبردست مشورہ دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آپ خیمے سے باہر جائیں، اپنا جانور ذبح کریں، حلق کرمائیں اور احرام کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح کرتے ہیں، تو صحابہ کرام ان کو دیکھتے ہوئے پہلے ایک اٹھتا ہے، پھر دوسرا اٹھتا ہے، پھر تیسرا، اس طرح سارے صحابہ کرام اٹھ کے اپنا جانور قربان کرتے ہیں اور اپنا احرام کھول کے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب مکہ میں اور مدینہ میں یہ معاہدہ طے پا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا دھیان خیبر کی طرف کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم خیبر کے بارے میں سنیں گے کہ خیبر کی جنگ کس طرح ہوئی۔
So please subscribe my channel and share this video.